سجاح بنت الحارث، یہ بنی تغلب کے سردار الحارث کی بیٹی تھی۔ سروقت سجاح کے حسن کا چرچا سارے قبیلے میں تھا۔ لوگ اس کے حسن کی تعریف میں اشعار کہا کرتے۔ اس کے باپ کی اولاد نرینہ نہ ہونے کی وجہ سے الحارث نے اسے تلوار بازی کی تعلیم بھی دی تھی۔ اپنے باپ کے بعد وہ بنی تغلب کی سردار بنی۔ اس کے حسن اور اس کے رتبے نے اس کے غرور میں کئی گنا اضافہ کر دیا تھا۔ یہ عورت علم نجوم کے ساتھ ساتھ چند جادوئی کرتبے دکھانا بھی جانتی تھی۔ ان دنوں اس کے قبیلے کے کئی لوگ ایمان لا چکے تھے۔ جب یہ ان لوگوں کی زبانی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات سنتی تو اس کے شیطانی دماغ میں یہ خیالات آتے کہ نعوذ باللہ میں کیوں نبی نہیں ہو سکتی، جبکہ میرا حسن پورے عرب میں بے مثال ہے۔ لیکن نبی برحق کی موجودگی میں وہ یہ بات کہنے کی جرت نہ کر سکی۔ جو ہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا، سجاح نے اپنے قبیلے والوں کو بھڑکانے کی خاطر ایک دھواں دھار تقریر کی اور اپنے نبیہ یعنی جھوٹی نبیہ ہونے کا اعلان کر دیا اور اپنا معجزہ اپنے حسن کو قرار دیا۔ اس کے قبیلے والے جو کہ خود بھی قریش جیسی قدر و منزلت حاصل کرنا چاہتے تھے، انہوں نے اس کے دعوے کو تسلیم کیا۔ پھر یہ عورت سجاح ایک زبردست لشکر لے کر سرزمین عرب کو فتح کرنے نکلی۔ یہ کئی چھوٹے بڑے قبیلوں کو رونتی ہوئی ایک آندھی کی طرح آگے بڑھی۔ یہ باطل کی ایک ایسی آندھی تھی جو دیکھتے ہی دیکھتے صحرا پر چھا گئی۔ اس دوران اسے پتہ چلا کہ بنی حنیفہ کے سردار مسلمہ نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے۔ یہ سن کر اس نے اپنے لشکر کا رخ یمامہ کی طرف موڑ دیا کہ جہاں مسلمہ یعنی مسلمہ کذاب موجود تھا۔ یمامہ کے علاقے میں سخت دشوار گزار ٹیلے تھے۔ اس کے جنوب میں صحرائے ربع خالی اور شمال میں نجد ہے۔ یہاں موجود قبیلے حنیفہ کے چند لوگوں نے سن 8 ہجری میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ مسلمہ اسی قبیلے کا سردار تھا۔ وہ بہت زیادہ چالاک اور عیار مشہور تھا۔ لوگ ہر معاملے میں اس سے مشورہ لیتے اور اس کے مشورے کو ترجیح دیتے۔ سن 9 ہجری میں جب مختلف وفود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور اسلام کی روشنی سے فیضیاب ہوتے تو انہی دنوں بنی حنیفہ کا ایک وفد بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وفد میں مسلمہ کذاب بھی موجود تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمہ کو دیکھا تو آپ اسے دیکھ کر مسکرائے۔ اس نے پوچھا کہ آپ کیوں مسکرائے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ میری امت میں ایک کذاب ہوگا کہ جو نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفد کے دوسرے ارکان سے باتیں کی، انہیں تحائف دیے، مگر مسلمہ کذاب کو کچھ نہ دیا۔ جب تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں سے باتیں کرتے رہے، یہ شخص بغور آپ کے حرکات و سکنات کا مشاہدہ کرتا رہا۔ اپنے قبیلے میں واپس جا کر اس کذاب نے بھی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر ڈالا۔ اس وقت اسے کوئی خاص توجہ نہ ملی، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد اس کذاب نے اپنی دولت کو بے دریغ خرچ کر کے خوب اپنی جھوٹی نبوت کا جعلی پروپیگنڈا کیا اور کافی ناقص العقل لوگ اس کی باتوں کو سچ جاننے لگے۔ سجاح جیسے ہی اپنے لشکر سمیت اس کے پاس پہنچی تو یہ قلعہ بند ہو کر بیٹھ گیا۔ سجاح نے یہ حکمت عملی اپنائی کہ قلعے کے اطراف میں موجود تمام چشموں پر قبضہ کر لیا۔ اب تو مسلمہ کذاب بہت پریشان ہوا۔ یہ شخص جھوٹا تھا مگر چالاک بھی بہت تھا۔ اس نے سجاح سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی اور پہلی ہی ملاقات میں سجاح کو اپنے عشق کے جال میں اس طرح پھنسایا کہ اسی دن ان کا نکاح ہو گیا۔ اب یہ دونوں جھوٹے مل کر اسلامی حکومت کے خلاف میدان میں اتر آئے۔ مسلمہ کذاب کو سجاح سے شادی کرنے کے بعد اور زیادہ طاقت حاصل ہو گئی تھی۔ اس کے ماننے والے اس کی ہر جھوٹی اور من گھڑت بات کو منوعن تسلیم کرتے اور یہ فتنہ دن بدن بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ آپ کے ساتھ حضرت علی، حضرت عمر اور دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم بھی موجود تھے کہ ایک عورت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی جس کی حالت نہایت خستہ تھی، لباس اور بال مٹی میں اٹے ہوئے تھے۔ اس عورت نے فریاد کی کہ ہمارے گھروں کو لوٹ لیا گیا،
مردوں کو قتل کر دیا گیا اور باغوں کو جلا دیا گیا۔ حضرت عمر کے پوچھنے پر اس عورت نے بتایا کہ مسلمہ کذاب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے اور جو اس کی جھوٹی نبوت سے انکار کرتا ہے بے دریغ قتل کر دیا جاتا ہے۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو ہدایت بھیج دی جائیں کہ وہ مسلمہ کذاب سے مقابلے پر جائیں اور جب تک اس فتنے کا سر کچل نہ دیں واپس نہ آئیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے یمامہ پہنچ کر شہر کی فصیل کو گھیر لیا۔ مسلمہ کذاب نے اپنے ایک آدمی کو حضرت خالد بن ولید کے پاس بھیجا اور یہاں بھی اپنی چال بازی اور عیاری استعمال کرنے کی کوشش کی، لیکن جلد ہی اسے پتا چل گیا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اس کی ناپاک ہستی کو مٹا کر ہی یہاں سے واپس جائیں گے۔ دوسرے دن جب سورج کی تمازت سے صحرا جھلسنے لگا تو حضرت خالد بن ولید نے اپنے لشکر سے خطاب کیا، مسلمانوں یقین جانو کہ نبوت ختم کر دی گئی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد جس نے یہ دعویٰ کیا وہ جھوٹا ہے اور اس وقت ہم سب اس جھوٹ کے خلاف میدان جنگ میں صف آرا ہیں۔ اس کے بعد مسلمانوں نے ان مرتدین پر اتنا شدید حملہ کیا کہ ان کے پاؤں اکھڑنے لگے۔ ان کا سردار یعنی بزدل مسلمہ کذاب ایک درخت کے نیچے چادر اوڑھ کر لیٹ گیا اور اپنے مصاحبوں سے کہا کہ تم جنگ میں لڑو، میں وحی کا انتظار کر رہا ہوں، فتح تمہاری ہی ہوگی۔ یہاں تک کہ مسلمانوں نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا اور یہ سارے مرتدین ایک باغ میں محصور ہو گئے۔ یہاں حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے دیوار پر چڑھ کر باغ کا دروازہ کھول دیا اور مسلمان اس باغ کے اندر داخل ہو گئے۔ یہاں 10,000 مرتدین مارے گئے، یہاں تک کہ 2 مسلمانوں نے مسلمہ کذاب کو بھی ڈھونڈ کر مار ڈالا، جبکہ سجہ بنت الحارث مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہوئی۔ اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے مسلمان ہو گئی اور مرتے دم تک مسلمان رہی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام مرتدین کو گرفتار کر کے اس فتح کی خوشخبری خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچائی اور آپ نے اس فتنہ کے ختم ہونے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اردو ڈائری میں ہم لاتے ہیں آپ کے لیے مفید اور معلوماتی ویڈیوز۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو انہیں شیئر کیجیے اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو پلیز سبسکرائب ضرور کیجیے اور بیل کے آئیکن کو کلک کیجیے کیونکہ یہ بالکل فری ہے۔